وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ جیسا کہ پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرا کر ان کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے متعلق کچھ بیان ہوا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے استفہام فرمایا اور استفہام کے ضمن میں ان کو تہدید فرمائی۔ کیا فرمائی؟ تہدید فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، فرمایا جو لوگ اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کیا خیال ہے ان کا قیامت کے دن کے معاملے میں؟ جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت ان کا کیا بنے گا؟ آج جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر جھوٹ باندھ رہے ہیں قیامت کے دن کیا کریں گے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ اس ہے تو سوال یہ، لیکن اس سوال کے ضمن میں ان کو دھمکی دی جا رہی ہے ہاں بھئی کیا بنے گا پھر تمہارا جب حساب دو گے تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جب تمہاری حاضری ہوگی تو کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ آج جو تم اپنی مرضی سے حلال کرتے پھرتے ہو، اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام کرتے پھرتے ہو، کیا جواب ہوگا تمہارا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ جی جیسے موجودہ دور میں ہر وہ کام کرنے کو ہمارا لبرلیہ تیار ہے، جو کام کرتے ہوئے یہود و نصارہ کو دیکھتے ہیں، جو کام یہود و نصارہ کریں گے نا وہی کام یہ کریں گے۔ جیسے انہوں نے ایک ایک چیز کے بینک تیار کر رکھے ہیں، آنکھوں کے بینک، لوگوں نے اپنی آنکھیں دی ہوئی ہیں، پورے پورے بینک ہیں آنکھوں کے، پورے پورے اعضاء کے بینک ہیں، فلاں جگہ سے جناب آنکھیں مل جاتی ہیں، فلاں سے ٹانگ مل جاتی ہے، فلاں سے شرمگاہ مل جاتی ہے، فلاں سے فلاں چیز مل جاتی ہے، ہاں جی۔ اسی طرح کر کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ اب مطلب ملک کا جو بینک ہے، عورتوں کا دودھ ہیں اس کا بینک کراچی میں وہ کھول دیا گیا جناب، عورتوں کا دودھ، یہی ہے نا اور کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے پہلے اور بھی بہت شیطانیاں کر چکے ہیں جو ہمارے ہاں عموماً بیان نہیں کی جاتی۔ یہ تو صرف دودھ کی بات ہے نا، یہ بعد کی بات ہے، اس سے پہلے کا ایک کام ہو رہا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں ہو رہا ہے، وہ ٹیسٹ بیبی ٹیوب کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی ٹیسٹ ٹیوب، وہ جناب کسی کا پانی لے کے اپنے ہاں جمع کر لیتے ہیں، کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہے تو وہی پانی ان کو لگا دیا۔ کتنی بڑی شرمندگی والی بات ہے، بیوی کسی کی ہو پانی کسی کا لگا دیا، حمل کسی اور عورت کو ہو گیا پانی کسی اور کا ہے، تو کتنی بڑی شرمندگی والی بات اور لعنت والی بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے یہ مدر ملک والا، یہ نعوذ باللہ من ذالک جب عورتوں سے دودھ لیں گے تو پھر جو جگہ مقرر کریں گے وہاں پہ یہ خفیہ کیمرے لگائیں گے ہیں، پھر جو ان کی شیطانی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ خواتین کے ساتھ جہاں آپریشن ہوتے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر بے لباس خواتین کے ساتھ سیلفی لے لے کے جناب اپلوڈ کر چکے ہیں فیس بک پر، ہاں جی۔ ایک شرعی قباحت جو ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک جن علماء نے بیان کیا نا یہ مسئلہ رداعت، ثم نعوذ باللہ اس پر بھی علماء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ رات ایک بندے نے مجھے پوسٹ بھیجی، ایک بندے نے لکھا تھا، ایک مفتی صاحب ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے اس متعلق، اس نے کہا یہ مفتی صاحب جو ہیں انہوں نے جس بھینس کا دودھ پیا ہے وہ بھینس بھی ان کی رضائی ماں لگی، بھینس بھی رضائی ماں لگی ان کی، اور وہ بھینس جس بھینسے سے حاملہ ہوئی تھی وہ بھینسا جو ہے وہ ان کا رضائی ابا لگا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کمینے پن کی انتہا نہیں ہے یہ۔ تو ما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پر افطرا باندھ رہے ہیں، جھوٹے افطرا باندھ رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ تو فرمایا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو رداعت ثابت ہوگی، کہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ کہیں بکری کا دودھ پی لے وہاں بھی رداعت ثابت ہو جائے گی۔
کٹے بچے کا دودھ پی لے، کیا نام ہے اس کا، بھینس کا دودھ پی لے، گائے کا دودھ پی لے، اونٹنی کا دودھ پی لے، وہاں بھی رداعت ثابت ہو جائے گی؟ مسئلہ رداعت تو تب لے کر آؤ نا جب کسی کوئی بندہ جو ہے نا وہ گائے بکری کے ساتھ شادی کرنے لگا ہو، بیٹے کی شادی جو ہے نا وہ بکری کے ساتھ کرنے لگا ہو، اور بیٹی کی شادی اس کی جنس کے ساتھ، بکری کی جنس کے ساتھ کرنے لگا ہو۔ ایک لمحے کے لیے اگر برسبیل تنزل سوچیں بھی تو جانوروں کے ساتھ شادی کرنے کا طریقہ تو یہ لبرلوں کے ہاں ہے، الحمدللہ مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی تمہارے ہی گلے میں اٹکے گا پھر، ہاں جی۔ یہی لبرل جو ہیں آج کل کوئی کتے کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، کوئی خنزیر کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، آج دن خبریں آتی نا، اخبار میں نہیں آتی، معلوم ہے نا آپ کو۔ اخبار میں نے کافی ایسے سنبھال کے رکھی تھی، ایک عورت ان کی، اس نے کتے کے ساتھ شادی کی تھی، بتائیں، آپ سوچ سکتے ہیں؟ تو یہ تو مسئلہ تمہارا ہے۔ ہمارے ہاں تو کتوں کو باہر رکھا جاتا ہے، کتے تو ہمارے ہاں بیڈ پہ نہیں سوتے، ہمارے ہاں اپنے بچے بیڈ پہ سوتے ہیں، پلنگ پہ سوتے ہیں، کتے باہر ہوتے ہیں۔ تمہارے ہاں اپنے بچے کہیں مرضی گھسیٹتے رہیں لیکن کتے آپ کے ساتھ بیڈ پہ سوتے ہیں۔ کہ نہیں سمجھ آ رہی مسئلہ؟ ہمارے ہاں تو بھی اپنے بچے جو ہیں ان کا خرچ بڑا مشکل پورا ہوتا ہے، تمہارے ہاں 3-3 4-4 لاکھ روپے اگر اکیلے کتوں کے خرچ ہیں ماہانہ، یہ تو تمہارا معاملہ ہے۔ پاکستان کے ایک عالم تو بہت بڑے، وہ کہتے ہیں کہ جگہ گئے بیان کرنے کے لیے، تو وہاں بجلی چلی گئی تو ٹھیک 2-4 منٹ کے بعد کتے بھونکنے لگے۔ انہوں نے کہا جی خیر ہے کیا ہوا، کتے کیوں بھونک رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اے سی بند ہو گئے اس لیے کتے گرمی کی وجہ سے بھونک رہے ہیں۔ یہ تو تمہارے ہاں سسٹم ہے بھائی، یہ بھی مسئلہ جو تم ہم پہ تھوپ رہے ہو یہ تو تمہارے گلے میں پڑے گا۔ اب دیکھیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے رداعت کا فرمایا وہاں یہ مان نہیں رہے، وہاں ان کو مسئلہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اتنی شرمندگی والی بات ہے یار، یہ مدر ملک ہٹا کے نا، جہاں لکھا ہوتا ہے گجر ملک، مدر ملک، دونوں ایک جیسے ہو گئے بھائی، ملتے نہیں ملتے۔ عورتوں کو دودھ، شرمندگی والی بات ہے یا نہیں؟ شرمناک بات ہے یار۔ باقی اس کے جو پہلو خرابی کے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جناب جا کے عورتوں کا دودھ جمع کریں اور وہاں رکھیں اور خشک کر کے بچوں کو دیں، اتنے تم خیرخواہ بنتے ہو عورتوں کے، بچوں کے، کہ بچوں کو دے رہے ہو تم، وہ اس کی ماں کو، اس کی ماں کا علاج کروا دو، دوائی لے کے دے دو جس کا دودھ نہیں آ رہا، اس کی ماں کو غذا دے دو بہترین قسم کی۔ ہاں پتہ کرو جا کے کس گھر میں جناب خاتون ہے بچے کو دودھ پلانے والی ہے، اس کو جا کے تم روٹی پہنچاؤ، اس کو جا کے پھل لے کر دے دو، اس کو دوائی پہنچا دو تم۔ جس چیز کے ساتھ بچہ جو ہے نا اس کا دودھ آنا شروع ہو جائے خاتون کا، مائی صاحبہ کا، وہ کر دو تم۔ اور یہ دودھ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ان کی، ایک طرف تو ان کی 8 مارچ کو نکل کے عورتیں نعرے لگاتی ہیں میں کوئی بچہ جننے والی مشین ہوں، میں نے بچہ نہیں جننا ہیں۔ عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں ہم عورتوں پر اکتفا کر لیں گے، ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ماں تو تم نے بننا نہیں ہے تو یہ پنگے کیوں لے رہے ہو پھر تم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں تو بنے گی ہماری مسلمان عورتیں، تم پھر بیچ میں ایسی ٹنگ کیوں اٹکا رہے ہو؟ مدر ملک کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھائی صاحب سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ بھی تمہاری تو عورتیں بچے جننے سے انکار کر رہی، تو پھر یہ معاملہ بیچ میں کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ ہمیں بھی تو سمجھائیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، یہ صرف اور صرف دشمنی ہے ان کو اسلامی احکامات کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا نا، حضور فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ میں سے کوئی بندہ اگر گو جانتے ہیں نا، گو کے سوراخ میں بھی گھسا ہوگا نا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم بھی وہیں گھس جاؤ گے، تم بھی کہو گے یار اس نے کوئی چیز نکالی ضرور ہے، میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ آج ایک ایک بات میں وہی حرکتیں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے۔ اچھا وہ جو بھی انہوں نے دنیاوی ترقی کی ہے، حقیقت میں وہ جو بھی ہے وہ ہماری سمجھ میں ہے۔ دنیاوی ترقی کو ہماری قوم سمجھتی ہے بھی وہ کپڑے اتار کے ترقی کی ہے، کپڑے اتار کے تھوڑی ترقی ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ناچ ٹاپ کے ترقی کی ہے، ناچنے ٹاپنے سے تھوڑی ترقی ہوتی ہے۔ پورے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں سارے اسی کام پہ لگ گئے ہیں، جب جی انگریز ناچتا ٹاپتا ہے وہ ترقی کر گئے۔ بھائی ناچنے ٹاپنے سے کون ترقی کرتا ہے؟ اگر ناچنے ٹاپنے سے ترقی ہوتی تو یہ سارے جتنے بھی خواجہ سرا ہیں یہ سارے کے سارے سائنسدان نہ ہوتے۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ آپ کو؟ عجیب معاملہ یار۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پہ رداعت کا حکم دیا ہے وہاں یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔
ظاہری بات ہے جہاں بچوں کا عورتوں کا دودھ جائے گا، جس بچے کو پلایا جائے گا، مثال بینک جو بنے گا، ظاہری بات ہے یہ جو بینک ہے باہر پیسے والا، پورے علاقے کے لوگوں کا تعلق ہے یا نہیں؟ ہر بندے کی جیب میں اے ٹی ایم کارڈ ہوگا، ہر بندے کا اکاؤنٹ ہوگا وہاں پہ، ہیں جی؟ نہیں تو 80% لوگوں کو تو اکاؤنٹ ہوگا ہی ہوگا یہاں پہ۔ تو بتائیں جب اکاؤنٹ بنے گا، بینک بنے گا دودھ کا، عورتوں کے دودھ کا، تو علاقے کی خواتین جائیں گی پھر دودھ لینے کے لیے، دودھ دینے بھی جائیں گی، لینے بھی جائیں گی۔ تو بتائیں جن کو دودھ پلایا جائے گا بچوں کو، رداد والا مسئلہ آئے گا نہیں آئے گا؟ محلے والے تو گئے نا مار سارے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہ کریں، پھر ممکن ہے اس نے اس کی ماں کا دودھ پیا ہو، اس نے اس کی ماں کا دودھ پیا ہو، سارے آپس میں ماں بیٹے بنے بیٹھے ہوں۔ تو یہ بھئی ایسے معاملات جان بوجھ کے ان کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں تاکہ ایک شرعی حکم جو ہے اس کو سبوتائی کر دیا جائے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ ایک شرعی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے، یعنی مت ایسی ماری گئی جہاں رب نے حکم دیا وہاں مان نہیں رہے، اور جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے بات ہی نہیں کی بھینس کے دودھ پینے سے رداد والی، وہاں یہ رداد مان رہے ہیں۔ دماغ خراب ہوا یا نہیں ہوا پھر؟ اس لیے کہتے ہیں بندہ جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کی واہی سے دور ہوتا جائے گا اتنا اتنا وہ پاگل ہوتا جائے گا، اور جتنا اللہ تعالیٰ کی واہی کے قریب ہوتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اس کی عقل میں، فہم میں، شعور میں اضافہ فرماتا جائے گا۔ وہی جو مشرکوں نے کیا تھا، مشرکوں نے اپنی طرف سے کچھ حلال کر رکھے تھے، کچھ حرام کر رکھے تھے، انہوں نے بھی وہی کر رکھا ہے، کچھ حلال کر رکھے ہیں، کچھ حرام کر رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد عورت کا رشتہ حلال قرار دیا، نکاح ہو جائے ان کا اکٹھے رہنا، ہاں جی، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ جناب بھاگتی پھرتی ہیں، جلوس نکالتی پھرتی ہیں، میں کو بچے چلنے والی مشین ہوں، مجھ سے جناب مودے ڈھونڈنے جاتے ہیں، مجھ سے فلانا کام نہیں ہوتا، مجھ سے روٹی نہیں پکائی جاتی ہے، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، مجھ سے وہ نہیں ہوتا۔ گھر میں شوہر کو پانی کے گلاس دیتے ہوئے موت پڑتی ہے، جہاز میں 600 بندے کو جوس پلاتے ہوئے، ان کو شربت پلاتے ہوئے، ان کو قہوہ کافی دیتے ہوئے ریلیکس محسوس کرتی ہے۔ گھر میں اپنے شوہر کو ہنس کے السلام علیکم کہنے سے موت پڑتی ہے، لپسٹک خراب ہوتی ہے اس کی، لیکن بینک میں چلی جائے تو وہاں جناب ہر بندے کے ساتھ ہنس ہنس کے ملے گی۔ ایک تحریر میرے پاس آئی، اس نے کہا ایک بندہ، اس کی بیوی بینک میں تھی، وہ روز کسی نہ کسی نمبر سے آواز بدل کے اسے فون کرتا، ایسے پیار سے اور مدھم طریقے سے بولتی، وہ کہتا میں روز سوچتا ہوں فون کر کے، میں کہتا ہوں اتنے پیار سے اتنے دھیمے سے بولنے والی یہ میری بیوی ہے تو پھر گھر میں کیا ہوتا ہے؟ شام کو 5 بجے کے بعد جو گھر میں یہاں پر روز دنگل لگتا ہے وہ کیا بلا ہوتی ہے پھر؟ میری تو بیوی یہ ہے، یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے بات بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، جہاں مشرکوں کے غلط عقیدے کو، نظریے کو، ان کے رویے کو، حلال اور حرام کے معاملے میں ان کے طریقے کو عیاں کر رہی ہے، وہاں پہ میرے دور کے، موجودہ دور کے لبرل اور سیکولر کی جو بدماشیاں ہیں ان کو بھی کھول رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں غور کروں یا نہ کروں۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، میں کہ کیا خیال ہے ان کا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا رداد ثابت ہوتی ہے، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، جھوٹ باندھا نہیں باندھا انہوں نے اللہ پر۔ وامہاتکم اللاتی، فرمایا وہ بھی تمہاری مائیں ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اللہ فرماتا تیری ماں بن گئی ہے، کہتا بنی نہیں، یہ کہتا میں بینک بناؤں گا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف۔ بتائیں، اللہ فرمایا تیری ماں بن جائے گی، کہتا نہیں میں بینک بناؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پہ جھوٹ باندھا نہیں باندھا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گائے بھینس کا دودھ پینے سے، اونٹنی کا دودھ پینے سے، بکری کا بھیڑ کا دودھ پینے سے رداد ثابت نہیں ہوتی۔ اس نے جہاں رب نے رداد کا حکم فرمایا وہاں مانا نہیں، یہاں پہ باتیں کر رہا ہے ہمیں طنز کرنے کے لیے۔ تو اسے ثابت ہوا کہ یہ مکے کے مشرک سے بھی 4 قدم آگے نکلا ہے۔ مکے کا مشرک بھی رداد والے مسئلے کو مانتا تھا، وہ بھی ردائی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کرتا تھا۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ ہاں، وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتا تھا۔ میرے دور کا یہ جو مشرک ہے نا، یہ اس سے بھی آگے کا پلید نکلا ہے۔ وہ الگ بات ہے، وہ مکے کا مشرک اپنے آپ کو کافر کہہ کے کرتا تھا، یہ اپنے آپ کو امتی کہہ کے یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی آگے دیکھیں، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے،
اللہ فضل فرمانے والا ہے. یعنی اللہ اکبر، کیا شان بیان کی اللہ تعالیٰ نے ان جملوں میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، خالق، مالک، رازق، قہار، جبار، ہاں جی، مالک القدوس السلام، سارا کچھ ہو کے پھر بھی میں اپنے نبی بھیج کے تمہیں بتا رہا ہوں کیا تمہارے لیے حلال ہے کیا حرام ہے. یہ رب کا فضل نہیں ہے؟ رب نے فضل نہیں فرمایا یار؟ اتنا بڑا کرم فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے. امام الانبیاء کو بھیجا صرف یہی بتانے کے لیے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. یہ چیز کھاؤ گے تمہارے معدے پہ اثر کرے گی، یہ چیز کھاؤ گے تمہارے اخلاق پہ اثر کرے گی، یہ چیز کھاؤ گے تمہارے دین پہ اثر کر جائے گی. بتائیں اب یہی مدر ملک جو ہے، کسی کی ماں کا دودھ جو ہے نا سب کے لیے حلال قرار دے دی جائے تو بتائیں ایمان بچے گا؟ کہہ دیجیے جی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، رضاعت کا مسئلہ بنتے نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، تو بتائیں ایمان رہا؟ اکیلا دودھ ہی خراب کر گیا سب کو. حالانکہ دودھ حلال ہے، پاک چیز ہے، سب کو خراب کر گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی چیزیں تو بتانے کے لیے میں نے نبیوں کا امام بھیجا تمہارے پاس ہیں. ان اللہ لذو فضل، اللہ بڑے فضل والا ہے. اتنی عظمت اور شان کے باوجود خالق اور مالک ہو کر کے تمہیں بیان فرما رہا ہے اپنا حبیب بھیج کر، یہ چیز تم لے لو، یہ چیز چھوڑ دو تم ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کیا شکوہ فرمایا رب نے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر وہ ہیں جو ہیں ہی ناقدرے. اللہ کے ناقدرے نکلے، اللہ کے حکم کے ناقدرے نکلے، اس کے حبیب کے ناقدرے نکلے. قدر نہیں کی انہوں نے اللہ کی، اللہ کے حبیب کی، اللہ کے قرآن کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی، اللہ کے فرمان کی قدر نہیں کی انہوں نے. قدر کیا ہے جی؟ یہ ذہن میں رہے، یہ جو شکر ہے نا، شکر یہ دوسرے معنی میں قدر ہی ہے. یعنی شکر کیا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سن لینا، سننے کے بعد اس کو پسند کرنا اور اس کو اپنا لینا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر یہ ہے جی. تو بتائیں آج نہ شکری کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا، حبیب کریم علیہ السلام نے خلافت دی، ہم نے خلافت ترک کر دی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کے اندر پورا نظام تعلیم قائم فرمایا. وہ نظام تعلیم جو ہے نا ہم نے ترک کر دیا، ہم نے کافروں کو لے لیا، دشمنوں کو لے لیا. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تہذیب تسنن دیا، ہم نے وہ ترک کر دیا، ہم نے کچھ اور لے لیا. بتائیں آج اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کے جہاں اللہ فرما رہا ہے تم میں سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ ہو ناقدرے، میرے حکم کی قدر نہیں کی تم نے، میرے حبیب کے آنے کی قدر نہیں کی تم نے، تو بتائیں آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا دین کتنا لیا ہوا ہے؟ بتائیں. بڑے سے بڑا فن خواہ مولوی بھی نا، اس کے گھر میں بھی شادی کی رسومات ہندوانہ رسومات نہیں نکل رہی. مولوی بیچارے کچھ کہتے ہیں، زنانیاں کچھ کر جاتی ہیں. مولوی بیچارے کی ساری تبلیغ پیچھے رہ جاتی ہے. بیوی کا آرڈر وہ ورلڈ آرڈر بن جاتا ہے. پھر وہ ایسے فیصلے نافذ ہوتے ہیں جیسے اقوام متحدہ کے فیصلے ہوں. ساری ہندوانہ رسومات. اقبال نے صحیح کہا تھا، نے کہا وضع میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے یہودی منہ چھپائے پھرتا اور نہ کہو مر جائیں تو ہی مسلمان ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ آیت مبارکہ جو ہے نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. یار بتائیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کھانا حرام قرار دیا ہے، مٹی کھانا حرام قرار دیا. اگر یہی مٹی ہمارے معدے میں چلی جائے تو بتائیں کتنا نقصان ہو. وہی معدہ جو ہے، اگر مثال دے رہا ہوں، معدہ جو ہے اس میں تھوڑی سی خرابی آ جائے تو معدے میں دودھ بھی ہضم نہیں ہوتا، دودھ بھی نہیں ٹھہرتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معدے کو پیدا فرمایا اور معدے کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق پیدا فرمایا، جس چیز کو معدہ بھی ہضم کر سکے. ایک لمحے کے لیے، ایک دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم سے دودھ ہضم نہیں ہوتا تو بتائیں کتنی پریشانی ہوتی ہے یا نہیں؟ آج کل وہ ایک نیا نظام آ پڑا ہے معدے کٹوانے والا. موٹے بندے جو ہے نا، موٹے، وہ معدے کٹوا رہے ہیں. وہ ٹھلے جو ہوتے ہیں اس طرح کے، کھا کے ہو جاتے ہیں پہلوان، بعد میں پھر قابو نہیں آتا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، ایسے ہی موٹا تھا، وہ چھڑی تھی آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں. آقا علیہ السلام نے اس کے پیٹ میں اس طرح چبوئی. آقا علیہ السلام میں جو کچھ تو نے اس میں ڈالا ہوا نا، یہ کسی اور کے پیٹ میں ہوتا تو بہتر ہوتا تیرے لیے. نہیں سمجھ آئی؟ ہم تو بڑے خوشی کے ساتھ کہتے ہیں جی پورا بکرا روسٹ کیا ہوا سارا کھا جاتا ہوں، صرف دانت بچتے ہیں وہ کسی کو دیتا ہوں. تو آج کل رواج آ پڑا ہے معدے کٹوانے کا.
ٹھیک ہے جی، موٹے جو ہے نا وہ معدے کٹوا رہے ہیں اور سماٹ ہونے کے چکر میں جناب. ہاں جی، ایک دوست بتا رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ ایک بندہ جو ہے نا یہیں پاکستان میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ 300 بندوں کے معدے کاٹ چکے ہیں، 300 بندوں کے. وہ بندہ جس نے معدہ کٹوایا اپنا، کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے جی روتا ہے، دھاڑے مارتا ہے، کہتا ہے قسم خدا کی ایک دودھ کا ایک گلاس بھی پی لوں نا 2 منٹ سے زیادہ ٹھہرتا نہیں ہے میرے پیٹ میں. کہتا ہے فوراً الٹی آ جاتی ہے مجھے. کہتا ہے خدا کے لیے کوئی بھی بندہ یہ کام نہ کروائے بس. ہیں یار، اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، جو نظام اللہ نے رکھا ہے، تم اگر خرابی آ گئی ہے تم اصلاح اس کی وہی کرو جو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے عطا فرمائی ہے. ہیں جی، ایک بندہ جو ہے نا وہ آیا نا امام زین العابدین کے پاس، اس نے کہا جی یہ بتائیں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ طب کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں فرمایا ہے، میڈیکل کے بارے میں، طب کے بارے میں کچھ فرمایا آپ کے حبیب نے؟ انہوں نے کہا بالکل فرمایا ہے. انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اپنی بھوک کے 3 حصے کرو، اپنی بھوک کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ پھر چھوڑ دو، خالی چھوڑ دو، نہ کھاؤ. ابھی بھوک تب تک کھاؤ نا جب تک بھوک نہ لگے، اور ابھی بھوک باقی ہو ہاتھ پیچھے کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے یہ سنتے ہی کہا، اس نے کہا قسم خدا کی تمہارے حبیب نے پوری دنیا کے حکیموں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. کوئی بھی بندہ اس پہ عمل کر لے کبھی بیماری اس سے قریب نہ آئے، کوئی بھی بندہ اس پہ عمل کر لے. بتائیں ہم جب بھی اٹھتے ہیں نا تھک کے اٹھتے ہیں. کیسے اٹھتے ہیں؟ تھک کے اٹھتے ہیں. کھانا کھاتے تھک گئے تھے اس لیے اٹھیں. یار یہ بھی تو ذہن تھوڑا سا یہ ذرا غور کریں نا. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ 14 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے ہم نے؟ 14 گھنٹے کے روزے رکھے نہیں رکھے ہم نے؟ 14 گھنٹے کے روزہ رکھ کے آپ کو بندہ کہے جی 14 گھنٹے روزہ رکھا ہے میں نے، کم از کم میں 14 گھنٹے کھاؤں گا بھی صحیح. کبھی کھایا کسی نے 14 گھنٹے؟ 14 منٹ بھی نہیں کھاتے ہیں جی. اور جتنی رفتار سے، جتنی تیزی سے افطاری کے وقت کھاتے ہیں سبحان اللہ. ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ پوری سپیڈ کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے، پوری طرح چبانے کا بھی نام نہیں لیتے. پھر نماز میں پھر وہ آتے ہیں ڈکار تراویوں میں دھڑ دھڑ ہو رہی ہوتی ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر. تو یہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا بندے کو کہ تو نے اب دیکھے کماتا کتنا ہے اور کھاتا کتنا ہے. 12 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے، 12 منٹ کھانا نہیں کھایا اس نے یار. 5 منٹ میں کھانا کھا کے وہ اوپرے ہو گئے. ہے یا نہیں ایسا؟ تو پھر یار جب کھانا اتنا ہی ہے تو پھر ہم زور بھی تو اتنا ہی لگائیں نا. باقی جتنا زور جہاں لگانا ہے ہم وہاں لگا لیں. تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام رکھے نا، اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ موٹا ہو گیا ہے تو اس کے طریقے ہیں یار. دوڑ لگا لے، تھوڑی سی چربی پگھل جائے گی اس کی، یا پھر تھوڑا بھوکا رکھ لے. ہیں جی 3 وقت روٹی کھاتا ہے، 2 وقت روٹی کھا لے. ہیں جی 1 وقت میں کو پھل چھل کھا لے. کہ نہیں سمجھ آئی؟ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں پتلے ہونے کے. ضروری تھوڑا کہ بندہ میدا پڑوا لے کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے. ان کو تو پیسے چاہیے بھائی. وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں موٹے پیٹ والا کہاں آ رہا ہے. مطلب پکڑ کے ایسے ڈھاتے ہیں اس کو جیسے کسائی بکرے کو گراتے ہیں نیچے. یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رہیے، ڈاکٹر جو ہے نا ان کے لیے دعا مانگنا جائز نہیں ہے. ہاں کہ یہ دعا کریں کہ ہمارے پاس مریض ہیں. مطلب یہ کہ مسلمانوں کے بیمار ہونے کی دعا کر رہا ہے نامراد. کہ نہیں؟ ایک بندہ جو ہے نا وہ اکثر کہتا ہے جی مجھے ہے ڈاکٹر، وہ دوست ہے، وہ کہتا ہے دعا کرے میرے کام کی برکت کی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تینوں دوجے پاسوں برکت دے، کسی اور پاسوں دے دے. تو ضرور مسلمان بیمار کرانا نے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بندہ تھا ہمارے علاقے کا، وہ تھا ذرا نا فراڈی قسم کا تھا، دھوکے باز، نوسر باز جسے کہتے ہیں. وہ تھا، وہ ایک علاقے میں گیا، وہاں پہ کچی سڑک تھی بالکل. پہلے دن ہی وہ گیا اس علاقے میں، دکان ڈالی اس نے کیا کہ کیلیں لے لی چھوٹی چھوٹی. وہ کچی سڑک تھی، مٹی پڑی ہوتی تھی آپ کو پتہ ہے. اس نے جا کے پوری سڑک پہ جناب کیلیں بکھیر دی. سڑک جو بھی سائیکل پہ آتا پینچر، جو بھی آتا پینچر، دھڑ دھڑ پینچر ہو رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں یار دکان کوئی ہے یہاں پہ؟ انہوں نے کہا یار یہ نئی دکان کھلی ہے، اللہ تعالیٰ کا کیسا کرم ہوا ہے، لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے ماشاء اللہ کیا پہلے دن ہی اللہ نے روزی میں برکت دے دی ہے. اللہ نے روزی میں برکت دی ہے کہ تو نے جان بوجھ کے لوگوں کے ٹائر پڑے ہیں، لوگوں کو بتائیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جیسے قبرستان میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کوئی نہ کوئی مرے. اب یہ دعا کرنی، ڈاکٹر دعا کرے کوئی نہ کوئی مریض آوے. ہیں جی آج تو بہاریں لگی ہوئی ہیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں، مریض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. یہ بھی جیسے مولوی سیزن کا انتظار کرتے ہیں نا،
سیزن آتا ہے ربیع الاول کا، محرم کا، تو وہ پیسے جمع ہوں گے۔ اسی طرح کر کے یہ بھی دیکھتے ہیں موسم تبدیل ہو رہا ہے، کھانسی، نزلہ، زکام، بس ان کے بھی پھر چاندی لگی ہوتی ہے۔ پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی جو طریقہ حبیب کریم علیہ السلام نے بتایا نا، اسی میں ہی عافیت ہے ہمارے لیے، اسی میں ہی عافیت ہے ہمارے لیے۔ اور یہ مضمون جو ہے یہاں تک ختم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مکے کے کافروں کو تحدید فرمائی بہت بڑی، فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے قیامت کے دن کے بارے میں؟ یہ تو ہو نا بھی قیامت کے دن ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم نے حاضر ہی نہیں ہونا، پھر تو جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی حلال کرو، جو مرضی حرام کرو، جو مرضی جھوٹ باندھو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے قیامت کا دن بھی رکھا ہے، تمہیں بتا بھی دی ہے، اور اپنا حبیب بھیج کے بتایا ہے قیامت کا دن آنا ہے، پھر میزان کا بتایا ہے، وہاں ہم اعمال تمہارے تلنے ہیں، پھر فرشتے ہم نے مقرر کیے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں سارا کچھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اپنی طرف سے حلال حرام کرنا میں یہ تمہیں پھر زیب نہیں دیتا، اپنی طرف سے حلال حرام کرنا یہ زیب نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔